بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک اور اتنا سنگین ہے کہ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا ہے، اس سے ڈرایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب کافر، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ اس کے بال گھنگھریالے ہوں گے، وہ ناٹا اور پستہ قد ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طریقے سے وہ ابھری ہوئی ہوگی، اور فرمایا کہ اس کی پیشانی کے درمیان یا اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا، چاہے وہ پورا کافر کا لفظ لکھا ہو یا کافارا اس طریقے سے ملا کر کے لکھا ہو، بہرحال اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفات بیان فرمائی، اور یہ دجال خراسان سے نکلے گا اور نکل کر کے پوری دنیا میں تباہی مچائے گا۔ اور دجال کے معنی دھوکے باز کے، فریبی کے، فراڈی کے اور دغاباز کے ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا اور اپنے آپ کو رب کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کچھ صفات اس کے اندر داخل فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر وہ بارش کو حکم دے گا تو بارش رک جائے گی، زمین سے غلہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سے فصل اگے گی، غلہ اگنے لگے گا، یا بارش کو روکنے کا حکم دے گا تو بارش ہو رہی ہوگی تو رک جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرمائیں گے اس طریقے سے، اور کچھ اپنی شعبدہ بازی اور سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، میجک کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا، لوگوں کو دجل میں اور فریب میں مبتلا کرے گا۔ اس وجہ سے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور دجال کے آنے سے پہلے اس کے کرندے جو اسی کے صفات کے حامل اور اسی کے صفات کو لیے ہوئے ہوں گے، اور جھوٹ بولیں گے، مکر و فریب سے کام کریں گے، دغابازی کریں گے، لوگوں کے اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے اور طرح طرح کے حربے استعمال کریں گے، وہ سب اس دجال کے کارندے اور اس دجال کے چیلے اور اس دجال کے نمائندے ہیں، جو سب سے بڑا دجال یعنی دجال اکبر ہے، جو قیامت کے قریب آئے گا۔ بہرحال دجال کے معنی سب سے بڑا فریبی، سب سے بڑا دھوکے باز اور سب سے بڑا دغاباز کے ہیں، اور وہ سب سے بڑا دغاباز ہوگا۔ اور حدیث کے اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، یعنی تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور یعنی وہ رب کا بھی دعویٰ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ میں رب ہوں اور میں پوری دنیا کے سسٹم کو چلاتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا دیتا ہوں، میں لوگوں کو پانی دیتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں بارش روکتا ہوں، میں گرمی دیتا ہوں، میں ٹھنڈی دیتا ہوں، اور میں لوگوں کی ضروریات کو پورے کرنے کے اسباب اور چیزیں مہیا کرتا ہوں، اس لیے مجھے رب تسلیم کرو۔ اور جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے گا اور لوگ چاروں طرف سے آ کر کے بیعت کر رہے ہوں گے، اس وقت مدینے کے ایک عالم آئیں گے اور کہیں گے کہ کانا دجال کہاں ہے، تو لوگ اس کو پکڑیں گے، جو دجال کے کارندے اور دجال کے حامی اور دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور انہیں وہ مارنا چاہیں گے، لیکن دجال کہے گا کہ انہیں آنے دو، اور آنے کے بعد اس عالم کے دجال دو ٹکڑے کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، اگر میں اس کو زندہ کر دوں اور اس کے جسم کے دو حصوں کو آپس میں ملا دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ کیا تم مجھے رب مانو گے؟
کیا تم مجھے گاڈ اور لارڈ تسلیم کرو گے؟ تو لوگ بیک زبان کہیں گے کہ میں تو آپ کو خدا مان چکا ہوں، آپ کو رب مان چکا ہوں، بس اطمینان ہو جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ میں رب ہوں اور مجھے تسلیم کرو، اور پوری دنیا کے سسٹم کو یعنی سسٹم آف یونیورس کو میں ہی چلا رہا ہوں، اور پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو مکر و فریب کے بندے کو ختم کریں گے، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ بانجھ ہوگا، یعنی شادی بیاہ کرے گا لیکن اس سے اولاد نہیں ہوگی،